اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بے حد بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں دورہ تفسیر القرآن ریکارڈ کرانے کی توفیق عنایت فرمائی، اور بحمد اللہ آج سبق نمبر 126 ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 23 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ایمان والوں کی ایک تربیت فرما رہا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز کسی بات کے بارے یہ نہ کہنا، کیا نہ کہنا، انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، میں اس کو کل کروں گا، یہ نہ کہنا۔ الا ان یشاء اللہ، اگر کہنی ہو بات تو ساتھ یہ بھی کہہ دینا مگر اللہ چاہے تو، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ کیوں؟ یہ سارا نظام قدرت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں ہے نا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر تو انشاءاللہ کہنا بھول جائے، اور جب تو بھول جائے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کو یاد کر لیا کر، جو ہی یاد آئے اسی وقت کہہ دیا کرو انشاءاللہ۔ وَقُلْ، اور محبوب یہ فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، کہ ان قریب میرا رب مجھے ہدایت کرے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس چیز کی طرف جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، راشدہ، سیدھا رستہ دکھانے کو۔ کیا مطلب؟ لوگوں نے پوچھا تھا یہ روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اگر آپ بتا دو گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اگر نہیں بتاؤ گے تو تم نبی نہیں ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کہہ، اور یہ تم نے چھوٹی باتیں پوچھی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بھی زیادہ بڑی باتیں بتائے گا جو میری نبوت اور رسالت کی دلیل ہوں گی۔ اس آیت کریمہ کو کسی کا گلہ کیوں کروں میں؟ کئی اپنے بزرگوں نے بھی اس کی تفسیر میں ایک قصہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے قریش مکہ کی معرفت نبی کریم علیہ السلام سے یہ 3 باتیں پوچھیں، اور ان کو کہا اگر جواب دے دیں تو نبی ہیں، نہ جواب دیں تو نبی نہیں ہیں۔ جب قریش مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ باتیں پوچھیں، سرکار کو جواب کا پتہ نہیں تھا، دل میں آیا کہ کل جبریل آئے گا، میں اس سے پوچھ کر کل ان کو بتا دوں گا۔ تو فرمایا بھائی میں کل جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا
کل دے دینا جواب. ٹھیک. دوسرا دن آیا، جبریل تو آیا نہیں تھا. انہوں نے آن کے پوچھا ہاں بھی جواب. سرکار نے فرمایا کل جواب دوں گا. اچھا کل دے دینا جواب. ہاں ہاں دے دوں گا جواب. جبریل پھر نہیں آیا. کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، جبریل نہیں آیا. بطور گلہ نہیں، کیونکہ یہ کئیوں نے لکھا ہے جس میں اپنے بھی شامل ہیں، لیکن ایک فیصل آباد کے یہ خطیب ہیں، وہ اس واقعہ کو بڑا بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہہ جاتے ہیں جبریل عرض کیتا ہے رب العالمین میں تیرے محبوب کو الوحی نہ لے جاؤں. اللہ نے فرمایا نخی جبریل نخی، محبوب نے ضابطہ توڑ دیتا، اساں رابطہ توڑ دیتا. اور یہ کہانی ہمارے اپنے لٹریچر میں موجود ہے. تبصرہ تو خیر یہی خطیب کرتے ہیں، باقی نہیں اتنا تبصرہ کرتے. تو پھر جبریل آیا اور اس نے یہ چیزیں، یہ جو سبق چل رہا ہے یہ نازل فرمائی. اب یہ کہانی A to Z اول سے لے کر آخر تک، سوائے کہ سوال ہوا. اور یہ جو ہے نا کہ میں کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا، 15 دن گزار دیا. یہ ساری کہانی جھوٹ پر مبنی ہے. وہ کس لیے؟ مسلمانوں کا کلیم یہ ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی جھوٹا وعدہ کیا. اور یہ تو ہم خود ملحدین کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑا رہے ہیں کہ وہ حملہ کریں مسلمانوں پر. تمہارا نبی تو ایسا تھا جو 15 دن تک مسلسل جھوٹے وعدے کرتا رہا. جو جھوٹے وعدے کرے وہ نبی ہوتے کوئی؟ یہ بالکل کذب ہے، سرکار کی نبوت پر حملہ ہے. پہلے تو کسی نے جان بوجھ کر حملہ کیا، پھر اس کو لے کر بغیر سوچے سمجھے ہمارے بڑے جو ہیں اس کو لے اڑے. میں اکثر کہا کرتا ہوں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصہ کی خود تفسیر کرتا ہے. یہ کہانی جو گھڑی گئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نبی پاک سے ناراض ہوا تھا. تو قرآن سے پوچھتے ہیں نا، نکالیے 30واں پارہ سورہ ضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، مجھے قسم ہے صبح کی. واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک، نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا. وما قلا، نہ ہی وہ ناراض ہوا، نہ ہی اس نے تمہیں مکروہ جانا. قرآن کی یہ آیتیں اعلان کر کے بتا رہی ہیں کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے نہ ناراض ہوا، نہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑا. اللہ پھر آگے بیان کرتا ہے محبوب میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں گا؟ میں نے تو تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اب دیکھیے جب وحی آئی وہ گھڑی بہت بہتر تھی، اللہ نے اپنے کرم سے مالا مال کیا. اور جب یہ 15 دن تک وحی نہیں آئی، سرکار انتظار کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں،
تو یہ تو اللہ کی طرف سے ناراضگی کی بات ہے نا۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ناراض نہیں ہوا، تیری تو ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب جس گھڑی اللہ ناراض ہو گیا وہ تو پہلی گھڑی سے بہتر نہ بنی نا، وہ تو پہلی گھڑی سے بری گھڑی بنی۔ تو یہ کہانی قرآن کی ان آیات کے بھی سراسر برخلاف ہے۔ بعض وہابیہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آگے اور مسالہ لگاتے ہیں۔ تم کہتے ہو نبی کو تو غیب کا پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو 15 دن تک یہ کل 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 بتاؤں گا، یہ کیوں ہوتا رہا؟ اصل تو یہ اعتراض بہت پرانا، مجھ پر یہ سوال ہوا تھا، میں نے فی البدی کہا جھوٹ ہے یہ۔ پھر میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، یہ کہانی چلی کہاں سے ہے؟ تو چلی ہے ابن جریر طبری سے، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے ابن جریر طبری۔ وہ ساری پیچھے کہانی لکھ کے ذکر الروایت بذالک، اس کہانی میں جو روایت ہے نا وہ باسند اب آگے بیان ہو رہی ہے۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، قال حدثنا یونس بن بکیر، فرمایا انہوں نے کہ ہم سے حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے، عن محمد بن اسحاق، اور یہ یونس بن بکیر یہ روایت کرتا ہے محمد بن اسحاق سے۔ قال، محمد بن اسحاق کہتے ہیں حدثنی شیخ من اہل مصر، مجھے مصر کے ایک بابے نے بتایا تھا، قادمہ منذ بضع و 40 سنہ، 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ آیا تھا۔ بھئی اس کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ بس مصر سے ایک بابا آیا، اس نے سنائی کہانی، اور وہ بھی اتنے سال پہلے، اور محمد بن اسحاق نے آگے جڑ دی۔ تو جو بات جس کی سند ہی منقطع ہو، راوی بھی جس کا مجہول ہو، اس کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کی صداقت اور دیانت پر حملہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ بات کرنا تو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر حملہ ہے۔ یہ امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی، انہوں نے اپنی تفسیر تاویلات و اہل سنہ اس کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، جو میرے پاس ہے، اس کا صفحہ 140 ہے اور جلد نمبر 7 ہے۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں، یہ بات بیان کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ فرماتے رہے میں کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا، یہ تو نبوت پر حملہ ہے، پھر سرکار کی نبوت باقی نہیں رہتی۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ پھر میں یہ وہابیہ کے ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر القرآن الکریم، شاید یہی نام ہے ان کا، میرے پاس ہے، عبدالسلام بھٹوی صاحب، بٹوی کے بھٹوی، پتہ نہیں کیا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام رازی نے کہا ہے یہ بات بالکل باطل ہے، یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے دن تک جھوٹے وعدے کرتے رہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔
بس وہ تو اللہ تعالیٰ ایک تربیت کر رہا ہے سب کی، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کرو، بس اتنی سی بات تھی، اور اس کے پیچھے وہ ایک لمبی کہانی جڑ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس پر 9 اور بڑھ گئے، یعنی کتنا ٹھہرے؟ 309 سال۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال۔ کسی نے شمسی حساب کا ذکر کیا تو اس کے حساب سے پہلے فرما دیا ثلاثمائة سنین، اور جب قمری سال کی باری آئی تو فرما دیا وازدادوا تسعا۔ لیکن اس تقسیم پر دلیل کوئی نہیں ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن خود بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ اس طرح اگر سیدھا کہہ دیا جاتا 309 سال تو اس سے بڑھ کر بلاغت اس میں ہے ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا، تو کتنے سال رہے؟ 309 سال۔ پھر آگے فرماتا اللہ قل کہہ دے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال رہے، جزم اس پر بھی نہیں، پورا یقین اللہ کو بہتر پتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، ہر چیز کو تو وہی جانتا ہے نا۔ ابصر بہ واسمع، یہ دونوں صیغے تعجب کے ہیں، وہ اتنا دیکھتا ہے، اتنا دیکھتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اتنا دیکھتا ہے وہ اتنا سنتا ہے، تعجب کی بات ہے نا، اتنا ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں، ہاں یہ اسی کی شان ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی کوئی نہیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس نے اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ پھر آگے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے نا اس کو تلاوت کرتے رہیے، من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، کیوں؟ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی کو ملتحد جس کی پناہ لی جائے، کسی اور کو اس کے علاوہ پناہ دینے والا نہیں پاؤ گے۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کچھ کافر تھے وہ آتے سرکار کے پاس غریبڑے بیٹھے ہوتے، غریب صحابہ، پھٹے پرانے کپڑے، وہ آن کے کہتے ہیں ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھتی ہوئی شرم آتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر ان کو اٹھا اور خالص ہمارے ساتھ میٹنگ کر، اس طرح اگر ہم دین قبول کر لیں گے تو دین کا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ کبھی کبھی سرکار کو بھی خیال آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ پھر ہوتا کیا، شروع ہی سے مسلمانوں کے 2 گروپ بن جاتے ہیں، ایک پیسے والوں کے اور ایک بیچارے غریبوں کے، اور ہوتا کیا، جب پیسے والے آئے تو غریبوں کو ہٹا دو گئی، تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
تو ثابت رکھ اپنے آپ کو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا محبوبہ، ان کے ساتھ لگا رہے، انہی کے ساتھ لگا رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تیری آنکھیں ان سے ہٹ کر کسی اور طرف نہ جائیں۔ کیوں؟ اس سے شک پڑے گا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کا ٹور ٹپا چاہتے ہو، دنیا کی زیبائش چاہتے ہو۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور اس کی بات نہ ماننا کہ ہم نے غافل کر دیا ہے جس کے دل کو عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور اس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام تو حدوں کو کراس کرنے والا ہے نا، اس کا کام درست نہیں ہے، بارڈر کراس کرنے والا ہے۔ اس آیت کو ذرا دوبارہ دیکھیے۔ اللہ کہتا محبوب پیارے، جو تیرے غریبڑے ہیں نا، انہی پر اپنی آنکھیں مذکور رکھنا، انہی پر اپنی آنکھیں مذکور رکھنا۔ پھر ذرا غور کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ محبوب، جو تیرے غریبڑے امتی ہیں نا، انہی کے ساتھ رہنا۔ ہم بھی تو غریبڑے ہیں نا، تو کیا پھر اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے دور ہیں کوئی؟ ہم سرکار کی الحمدللہ نگاہ کرم میں ہیں، نگاہ کرم میں ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، سرکار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اشارتاً اس آیت سے معلوم ہوا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور فرما دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو سچ ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جدا دل کردہ مننے، جدا دل کردہ نہ مننے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ تخییر کے لیے نہیں ہے کہ جس کی مرضی چاہے ایمان لے آئے، جس کی مرضی نہ کرے وہ ایمان نہ لائے۔ یہ تخییر کے لیے نہیں، یہ تحدید کے لیے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے۔ ہن بھی جدا دل کردہ مننے، جدا دل کردہ نہ مننے، لگ پتہ جائے گا، یہ دھمکایا جاتا ہے نا، یہ تحدید کے لیے ہے، تخییر کے لیے نہیں۔ انا، جو انکار کرے گا نا، پھر دیکھ لینا، بے شک اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالمین کے لیے جہنم کو۔ احاط بہم سرادقہا، احاطہ کر لیا ہے ان کا، اس کی قناتوں نے، جہنم کی قناتوں نے ان کو گھیر لیا ہے۔ اب وہ ادھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، آئے پانی دے دیو، پانی دے دیو، پانی دے دو، یغاثوا، تو ان کی فریاد پوری کی جائے گی۔ اس طرح بماء، ایسے پانی کے ساتھ، کل محل، تانبا نہیں پگھلایا جاتا، گرما گرم پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ، گرم گرم دھات کے ساتھ، یشفی الوجوہ، جو بھون کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو۔ باپ قریب آتے ہی چہرہ ان کا جل جائے گا، بھون جائیں گے وہ۔ بئس الشراب، اتنا برا ہے یہ پانی۔
वसाअत मुर्तफका, और कितनी बुरी जगह है ये ठहरने वाली। जहन्नम को अच्छी जगह नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, लेकिन बचेगा वही जो आज अल्लाह से डरता है, बचेगा वही। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। इन्ना ला नुदियु अजर मन अहसन अमला, तो बेशक हम ज़ाया नहीं करते अजर उसका जो अच्छे काम करता है, जो अच्छा है अमल के एतबार से। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, इनके लिए हैं हमेशगी के बाग। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, कि जारी हैं उनके नीचे से नहरें। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन, जन्नतियों को वहाँ पहनाए जाएंगे सोने के कंगन। है, सोने के कंगन जन्नतियों को पहचाने जाएंगे। ये इलाके इलाके का फ़र्क होता है। कई जगह ऐसी हैं, मसलन आज यहाँ हमारे यहाँ तो बंदे ने सोने के कंगन पहने हों, मर्द ने, अच्छा नहीं लगता। औरत पहने तो वो अच्छा लगता है। लेकिन कई इलाके ऐसे भी होते हैं ना, तो जन्नत भी वो इलाका है जहाँ मर्दों के कंगन है बड़े सोने लगेंगे। जिस तरह घड़ी है ना, घड़ी को पहनता है, चैन वगैरह अच्छा हो तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, खुद नहीं पहनेंगे, पहनाए जाएंगे। वयल्बसून सियाबन खुदरा, और वहाँ पहनेंगे वो सब्ज रंग के कपड़े। मिन सुंदुसिन, सुंदुस के बने हुए। व इस्तबरक, और इस्तबरक के बने हुए। ये दोनों रेशम की किस्में हैं। कई कपड़े बारीक होते हैं, कई मोटे होते हैं। तो सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम को, और इस्तबरक कहते हैं मोटे रेशम को। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, ये जन्नती जन्नत में तकिए लगा के तख्तों पर बैठे होंगे। नेमत सवाब, कितना अच्छा सवाब है। वह हसनत मुर्तफका, और कितनी अच्छी आरामगाह है। उनके लिए कहा गया कि कितनी बुरी आरामगाह है, और जन्नतियों के लिए कहा गया कितनी अच्छी आरामगाह है। अब अगले रुकू में अल्लाह ताला दो बंदों का वाक़या सुनाता है, एक मोमिन एक काफिर, दो का वाक़या सुनाता है। ये बताने के लिए कि अल्लाह कादिर है, जो चाहे करे, क़यामत आवेगी आवेगी आवेगी। वदरिब लहुम मसलर रजुलैन, महबूब बयान कर इनके लिए दो आदमियों की मिसाल। जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन, हमने उन एक के लिए दो बाग बनाए। बाग भी किसके? मिन आनाबिन, अंगूरों के बाग थे। वहफ़फ़नाहुमा बिन्नख़लिन, और उन दोनों बागों को हमने घेर लिया खजूर के दरख्तों से। यानी जिस तरह देखो ना, ये हमारा बागीचा है, इसके इर्द गिर्द बाड़ लगी हुई है ना, तो वो खजूर के दरख्तों की बाड़ थी, अंदर अंगूर उगे हुए हैं। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और इन दोनों बागों के दरमियान में ना हमने खेती भी रखी थी, खेती, ताकि खेती भी खाएं, जो चीज़ उगाएंगे वो भी खाएं, अंगूर भी खाएं, खजूर भी खाएं। किलतल जन्नतैन, दोनों बाग, आतत उकुलहा, वो अपना फल देता था। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसमें कुछ कमी न की उसने। ला तज़लिम, बाग ने कमी नहीं की। मिन्हु, उसमें से, शैया, कुछ भी, भरपूर फल, भरपूर पैदावार। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा,
اور ان دونوں کے درمیان میں ہم نے نہر بھی جاری کر دی تھی، نہر بھی تھی۔ اب دیکھو نا کتنا خوشنما نظارہ ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور یہ جو کافر بندہ تھا نا جس کے یہ دونوں باغ تھے، اس کے لیے پھل بھی تھے۔ پھل سے مراد اور پھل بھی ہو سکتے ہیں، یا اولاد کو بھی تو پھل کہا گیا ہے نا، اس کی اولاد بھی تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، ایک دن اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس سے وہ باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے نا مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، اور میں تجھ سے زور آور ہوں آدمیوں کے اعتبار سے، میرے پاس بندے بھی زیادہ ہیں تیرے کول کیے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنی جنت باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں نا اپنے رب کے پاس اس سے زیادہ بہتر پلٹنے کی جگہ دیکھ لوں گا۔ جہاں پلٹ کے جاتا ہے نا منقلب، میں وہاں اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے ساتھی نے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے بنایا تھا؟ آدم علیہ السلام کس سے بنے تھے؟ مٹی سے۔ پھر جب خاص تیری باری آئی، ثم من نطفۃ، پھر تجھے ایک نطفہ سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ٹھیک ٹھیک مرد بنایا اللہ نے۔ لاکن، یہ جو لاکن ہے نا، یہ اصل میں تھا لاکن آنا، کیا تھا؟ لاکن آنا، حمزہ گرا دیا گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ لاکن نا، تو نون کا نون میں ادغام ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ لاکن، لیکن الف پڑھنا نہیں ہے، لاکن، لیکن میں جو ہوں نا، میں یہی کہتا ہوں، هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے۔ یہ ہوا مبتدا اول، اللہ مبتدا ثانی، ربی یہ خبر، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ جب تو باغ کے اندر آیا تھا، اپنے باغ کے اندر، تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، یہ جو اللہ چاہے نا وہی ہوتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے عطا کے بغیر کوئی زور نہیں ہے۔ ان ترانے، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، اصل میں تھا ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، سمجھتا ہے مجھے، آنا کہ میں اقل من کا، تجھ سے کم ہوں، کس اعتبار سے؟ مالن، مال کے اعتبار سے، وولدا، اور بیٹوں کے اعتبار سے، تیرے بیٹے بھی زیادہ، تیرا مال بھی زیادہ، میرے پاس مال بھی کم، اولاد بھی کم۔ اگر تو مجھے کم سمجھتا ہے نا، پھر دیکھ، فعسا ربی، تو قریب ہے کہ میرا رب ان یؤتینی، اصل میں نی تھا تو متکلم کی یا گر گئی، کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا خیرم من جنت کا، تیرے باغ سے زیادہ بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور جو تیرا باغ ہے نا، اللہ اس پر بھیجے گا آسمان سے کوئی مصیبت
آسمان سے نا کوئی مصیبت اللہ بھیجے گا، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو یہ تیرا باغ جو ہے نا یہ ہو جائے گا میدان چٹیل، رڑا رہ جائے گا تیرا میدان، کوئی پھل شل نہیں رہے گا اگر اللہ نے آسمان سے تجھ پر کوئی مصیبت نازل کی۔ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے گا اس کا پانی زمین میں دھنسنے والا، یا پانی جو ہے زمین میں دھنس جائے گا، فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اس پانی کو ہرگز تلاش نہ کر سکو گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر ہو گیا وہ ملنے والا اپنی ہتھیلیوں کے ایسے، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، بندہ ایسے افسوس کرتا ہے نا کس پر؟ جو اس نے باغ پر اپنا مال خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور یہ باغ گرا ہوا تھا اس کے چھپروں پر۔ انگوروں کی بیلیں چڑھانے کے لیے نا اوپر چھپر بنا دیتے ہیں نا، تو چھپر گرا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہہ رہا تھا ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، ہائے میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس کے پاس کوئی جتھا بھی نہیں تھا کہ اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ مدد تو اللہ ہی کر سکتا ہے نا، اللہ کے مقابلے میں کون تھا اس کی مدد کرنے والا؟ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، منتصر کہتے ہیں جو بدلہ لینے کے قابل ہو، اور یہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں ہے بادشاہت سچے اللہ کے لیے۔ یہاں ثابت ہوا کہ یہاں بھی اختیار، حکومت سچے اللہ کے لیے ہے۔ وہ خیر ثواباً، وہ اللہ جو ہے سب سے بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے۔ وہ خیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، انجام وہی اچھا کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کرو ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ آسمان سے ہم نے نازل کیا پانی۔ جب پانی اترتا ہے، بارش اترتی ہے، تو ہوتا کہ فاختلط بہ نبات الارض، تو اس پانی کے ساتھ رل مل جاتی ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار ہو جاتی ہے، فصل بن گئی، بڑی شاندار ہری بھری ہو گئی۔ فاصبح حشیما، پھر ہو جاتی ہے وہ چورا کی ہوئی، خشک گھاس بن جاتی ہے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہری بھری فصل پھر سک جاندی ہے، گھاس سک جاتا ہے۔ حشیمن، چورا چورا، تذروہ الریاح، جس کو پھر ہوائیں اڑاتی ہیں، ہوائیں اس کو بکھیر دیتی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب دنیا کی مثال کیا ہے؟ چند دن کے لیے لہلہاتی ہے، پھر ختم۔ اسی طرح یہ دنیا میں چند دن تم نے رہنے ہیں، پھر ختم، نتیجہ وہاں ملے گا تمہیں۔ تو جس نے اپنے پھل کو، اپنی فصل کو سنبھال لیا، وہ بعد میں بھی کام آتی رہتی ہے، اور جو نہیں سنبھالتا وہ رہ گیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، جو اس کو سنبھال لیتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزر کرتا ہے، تو پھر اس کو قیامت کے دن بھی اس کا بہترین بدلہ ملتا ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے۔ عام ہی رکھنا چاہیے اس کو، جو بھی اچھی نیک
اچھے کام باقی رہنے والے ہیں، جو بھی اچھے کام ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑیں گی، یا اللہ ہم نے اپنے باپ کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ تربیت اچھی کی اگر ان کی تو وہ اللہ سے عرض کر کے اللہ ان کے لاڈ اٹھاتا ہے نا، یہ نہیں یا اللہ اچھا چلو ٹھیک ہے توڑے پیو اسی جنم چ نہیں بھیجتے۔ کسی نے کہا نہیں، وہ جو ہے نا پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہیں باقیات الصالحات، کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے ثواب کی بات ہے۔ ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ملا لو تو بہتر ہے، لیکن اس کو عام رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ ہو، درود شریف ہو، کلمہ طیبہ ہو، نیک اولاد ہو، یہ ساری کی ساری باقیات الصالحات ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ آج تو بندے چلتے ہیں نا، جب وہ سور پھونکا جائے گا پہاڑ ٹرنا شروع ہو جائیں گے، ہلکے بادلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین بالکل واضح اور صاف، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی درمیان میں دریا شریا نہیں ہے، صاف زمین چٹیل۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو وہاں جمع کریں گے، اٹھائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی قیامت دے دن لک نہیں سکتا کہ اللہ سے چھپ جائے، نہیں۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ تیرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے صفیں بنا کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، لائن در لائن، لائن در لائن۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، کل 40 صفیں اور نبیوں کی امتوں کی ہوں گی 40 صفیں، اور میں مصطفیٰ کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، 80 صفیں ہوں گی۔ اب دیکھ لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ اس وقت فرمایا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک دیکھو مسلمانوں کی تعداد ہی زیادہ ہے نا، باقی نبیوں کو تو جو عیسائی ہیں وہ عیسائی نہیں رہے، وہ دہریے بن گئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، ننگ دڑنگ، ختنے شتنے کوئی نہیں، جیسے پہلے پیدا کیا تھا نا تمہیں ویسے ہی اب اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے۔ بل زعمتم، اور تمہارا تو خیال یہ تھا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہرگز ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہیں رکھیں گے۔ دیکھو آ گیا وعدے کا وقت کہ نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، کتاب نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر تو دیکھے گا مجرموں کو، مُشْفِقُونَ مِمَّا فِيهِ، وہ ڈرتے ہوں گے کہ اس میں ہے کیا، اس میں جو لکھا ہے نا سارے گناہ، نہ چھوٹا گناہ اس کو چھوڑا جائے گا، نہ بڑے گناہ کو، چھوٹا بھی لکھا جائے گا بڑا بھی لکھا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے خرابی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کیا ہے اس کتاب کو، لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز مگر اس نے سب کو گھیر لیا ہے، اس سارے گناہ لکھ دیتے نے انہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیے تھے ان کو وہاں سامنے پائیں گے، دنیا میں جو عمل کرتے رہے وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، اعمال سامنے آ جائیں گے، یہ جس طرح ویڈیو نہیں آ جاتی سامنے، عملوں کی ویڈیو آ جائے گی۔ اور بعد نے کہا نہیں، یہ عمل مجسم ہو کر سامنے آئیں گے، جس طرح کے قبر کے اندر سانپ ڈسے گا،
یا میدان محشر میں سانپ ہوگا، کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب نہیں ظلم فرمائے گا کسی پر۔ اب اس کے بعد پھر اور ذکر شروع ہو جاتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے چلو آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اچھا اب سوچ لو، اس نے رب سے بغاوت کی تھی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اوے تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے مقابلے میں مددگار پاؤ گے، مددگار بناؤ گے ان کو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تمہارے خالق اور مالک کا باغی تھا۔ اور اس کے علاوہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان اور اس کی اولاد یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کو کتنا برا بدلہ ملا ہے، اللہ کو چھوڑ کر یہ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ما اشہدتہم، تم ان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت میں کوئی انہوں نے سامنے نہیں سی رکھیا، ولا خلق انفسہم، نہ ہی ان کے اپنی پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، نہ ہی میں کوئی کمزور تھا کہ میں کوئی بازو بناتا اپنا، تو میں بھی نہیں بنانے والا تھا گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو، اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور جس دن اللہ فرمائے گا اے پکارو ان کو، شرکائی، میرے شریکوں کو، جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، پکارو ان کو، الذین زعمتم، جن کو تم گمان کرتے تھے۔ پھر وہ فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے ان کو، حبل جی، لات جی، منات جی، پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب ہی نہیں دیں گے، جواب ہی نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان، مشرکوں اور شریکوں کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور جب دیکھیں گے نا مجرم آگ کو، فظنوا، تو سمجھ جائیں گے، انہم واقعوها، کہ بے شک وہ جہنم میں گرنے والے ہیں، یہیں انہیں گرایا جائے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نہ بار بار طرح طرح سے مثالیں دے دے کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں، تاکہ اس طرح سمجھ جائیں، اس طرح سمجھ جائیں، اس طرح سمجھ جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ جو انسان ہے نا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ جھگڑنے والا یہ ہے، ہاں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس چیز نے روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس چیز نے روکا لوگوں کو کہ وہ اپنے رب سے بخشش طلب کریں، بخشش طلب کرنے سے کس نے روکا؟ الا، مگر اس چیز نے کہ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس آئے پہلوں کا طریقہ، وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب، وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سنو وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ نبی وہی ہوتا ہے جو مبشر بھی ہو اور منذر بھی ہو، بشیر بھی ہو، نذیر بھی ہو۔
جہاں صرف نیک رہتے ہوں وہاں نبی کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جہاں ونڈ کرنی ہو، اللہ تعالیٰ نے ونڈ کرنی ہو، کافروں کو ڈرانا ہے اور ماننے والوں کو خوشخبریاں دینی ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں نا وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو دور کر دیں. وَاتَّخَذُوا آیاتی، انہوں نے بنایا میری آیتوں کو. وَمَا أُنذِرُوا، اور اس چیز کو جس کے ذریعے ڈرائے گئے تھے. انہوں نے کیا بنایا؟ ہُزُوًا، مذاق، ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا. وَنَسِيَ، اور بھول گیا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، بے شک بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں. ان یفقہوہ، کہیں سمجھ نہ جائیں، غلاف چڑھا دیے تاکہ سمجھیں ہی نہ. یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا. یہ اللہ کی مشیت سے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ ہر چیز پر راضی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے کرتوت ہی ایسے کیے، اللہ نے کہا اچھا پھر لو آج پردہ، اب تم ایمان نہیں لاؤ گے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر سکل ہے، سکل ہم نے کر دیا ہے تاکہ سن بھی نہ سکیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز ہدایت نہیں پا سکیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کیا ہے نا، اگر اس پر اللہ پکڑتا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے لیے عذاب جلدی بھیج دیتا. اگر ساتھ ساتھ ہی پکڑتا نا تو پھر تو عذاب آتا ہی آتا ان پر. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اس کے علاوہ ہرگز نہیں پائیں گے کوئی پناہ کی جگہ. اللہ ہی پناہ کی جگہ ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلہ میں کوئی پناہ کی جگہ ان کو نہیں ملے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے بھی ان کو فوراً ہلاک نہیں کیا تھا، ہم نے بھی ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا. اچھا، آگے قصہ شروع ہو جاتا ہے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت جناب خضر علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، ظاہر ہے صاحب شریعت نبی تھے، شرعی مسائل بتا رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت جی اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ صاحب شریعت، ان سے بڑا عالم تھا ہی کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا میں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے اللہ جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں دکھانا تھا. فرمایا نہیں موسیٰ، تمہیں تو شریعت کا علم ہے نا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں. وہ ہے تکوینیات کا علم، علم تکوینیات. یہ جہان جو ہے نا، یہ جہان، یہاں بھی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے.
اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، مرضی نہیں، مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب کسی کی جان لینی ہوتی ہے نا، ایکسیڈنٹ کو بہانہ بنا دیا، کسی بندے نے مار دیا۔ اور اس سے پیچھے بھی ایک عالم ہے، جہان، تکوینیات۔ یہاں تو بندوں کا کچھ اختیار ہے نا، اس میں کچھ نہیں کسی کا اختیار، بس وہی مالک ہے اس کا۔ وہ جو پیچھے ہو رہا ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے عالم تھے خضر علیہ السلام۔ فرمایا جاؤ اس سے ملو، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں نا، مجمع البحرین، وہاں ملے گا تمہیں، جاؤ۔ انہوں نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور کہا چلو بھائی۔ وَإِذْ قَالَ لِمُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے، لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، او امضی حقبا، اگر میرا مقصود نہ ملا تو میں برسوں تک چلتا ہی رہوں گا، میں اب اس سے ملاقات کر کے رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب دونوں پہنچ گئے دونوں سمندروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر، آپ دیکھتے ہیں نا یہاں بھی کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یہاں ترمو ہیڈ میں ایک چناب ادھر سے آ رہا ہے اور جیلم اوپر سے آ رہا ہے، اور یہاں ترمو کو مقام پر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح دو سمندر اکٹھے ہو گئے۔ نسیا حوتہما، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ، پس بنا لیا اس مچھلی نے اپنا رستہ، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ کی طرح۔ مچھلی رکھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے سامان میں تل کر، اور فرمایا جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے نا تو تم سمجھ لینا کہ یہیں کہیں وہ ہیں جن سے تم نے ملنا ہے۔ وہاں ٹھہرے تھے، سو گئے، وہ مچھلی زندہ ہوئی، تڑپ کر تھیلے سے نکلی اور سمندر کے اندر۔ اور پھر ایسا تھا کہ وہ جیسا گزرتی جاتی ہے نا دریا میں، سمندر میں آپ جائیں، کشتی چل رہی ہے، پانی پھر اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ پانی اکٹھا نہیں ہوا، وہ جس طرح برف ہوتی ہے نا، برف میں سے گزر کے گئی، ایک سرنگ بن گئی، وہ سرنگ اللہ نے برقرار رکھی۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، فرمایا اپنے نوکر، اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، وہ ناشتہ تے لے آ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر نے تھکا دیا ہے، ہمیں یہاں سے تھکاوٹ ملی ہے۔ اللہ نے تھکایا کیوں؟ اگے لنگ آئے تو پیچھے جاؤ۔ قال ارأیت، فرمایا نا لا، ناشتہ لا لیا، مچھی کھائیے۔ فرمایا ارأیت، دیکھو ذرا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے اس چٹان کے پاس پناہ لی تھی نا، فانی نسیت الحوت، تو ایسے مچھلی نہ کود گئی تھی، تو میں تو مچھلی کو بھول گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، تو مجھے شیطان نے بھلایا تھا، ان اذکر، کس بات سے، کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے سمندر میں اپنا رستہ بڑے عجیب انداز میں بنایا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، فرماؤ یہ ہوتے سی چاہنے سا، وہی تو ہم نے جانا ہے۔ فرتدا علی آثارہما، تو واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر، قصصا، دیکھتے ہوئے، نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت بھی دی تھی، وعلمناہ
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ وہ علم کون سا تھا؟ علم غیب، غیب کا علم۔ قال له موسیٰ، ملے تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اعلیٰ، اس بات پر، اس شرط پر کہ ان تعلمنی، اصل میں نی تھا کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، جو آپ کو وہ نیک بات سکھائی گئی ہے نا اس میں سے مجھے بھی سکھائیں گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا حضرت خضر نے تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ صبر کر بھی کیسے سکیں گے، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جسے آپ کے علم نے گھیرا نہیں ہے۔ جب آپ کا علم اس چیز کا احاطہ ہی نہیں کرتا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، فرمایا نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، تو جناب خضر نے کہا، قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا نا، میری اتباع کرنی ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، بالکل مجھ سے کسی چیز کے بارے سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ لو جی، ہوگی شرط پوری کہ میں ساتھ رہوں گا۔ فن طلقا، اب دونوں چلے وہاں سے، کنارہ آیا، وہاں کشتیاں تھیں، ایک کشتی کے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں بیٹھ گئے نا کشتی میں، خارا کہا، حضرت خضر نے نا اس کشتی کو ہی توڑ دیا، اس کا ایک پھٹا اکھیڑا، اور اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ لیکن مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں پھٹا اکھیڑا، پھٹا اکھڑنے سے پانی اندر آ جاتا ہے نا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں آ رہا تھا نیچے۔ موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو پھاڑ دیا ہے تاکہ یہ ڈوب جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اب دیکھیے، وعدہ ہو چکا تھا آپ جو کچھ کریں گے میں نہیں بولوں گا، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی خلاف شریعت کام ہوگا، دوسرے کام ہوں گے کرتے، میں نہیں بولوں گا، لیکن اب خلاف شریعت کام ہوا۔ خلاف شریعت کیا کہ کسی کے مال کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جب نبی کو نبوت مل جاتی ہے تو غلط کام دیکھ کر چپ نہیں رہتا۔ جب نبی کو نبوت ملتی ہے تو غلط کام دیکھ کر چپ نہیں رہتا۔ قال، فرمایا حضرت خضر نے، الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، میں تانوں آکھیا نہیں سی تہاڈے کول صبر نہیں ہونا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا اچھا میں بھول گیا تھا، آپ مجھے پکڑ تو نہ کیجیے نا، میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈالیے میرے معاملہ میں مجھے مشکل میں، مینوں مشکل جتنا پاؤ نا، میں رہنا ہے تہاڈے کول۔ فانطلقا، پھر وہ چلتے رہے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، اور کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو حضرت خضر نے پکڑا اور اس کی گردن توڑ دی۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں کہ پھر جب دونوں ملے ایک لڑکے کو، فقتلا، تو اس نے ان کو قتل کر دیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب پھر خلاف شریعت بات ہوئی تھی، کسی کی جان آپ لے نہیں سکتے۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک پاکیزہ ستھری جان کو بغیر جان کے بدلے آپ نے قتل کر دیا۔ اگر تو اس نے کسی کو مارا ہوتا
تو پھر تو ٹھیک تھا، بدلے میں آپ اسے قتل کر دیتے، اس نے تو کسی کو مارا ہی نہیں ہے، وہ پاک ستھرا لڑکا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے اچھا نہیں کیا، برا کام کیا ہے۔ قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا میں تانوں آکھیا نہیں سی تہاڈے کو صبر نہیں ہونا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها، فرمایا اچھا اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں نا آپ سے، فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ پہنچ گئے میری طرف سے عذر کو، یعنی آپ نے مجھے کہا تھا میں نہیں کر سکا پورا، عذر پورا ہو گیا، تو مجھے آپ ساتھ نہ رکھیے گا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلتے رہے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ جب دونوں آئے، اہل قریتن، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، ان دونوں نے بستی والوں سے طعام طلب کیا، اور کوئی کھان نو دیو، اہلہا بستی والوں سے، فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، ان دونوں نے پایا وہاں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، وہ گرنا ہی چاہتی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ فاقامہ، حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کیسے سیدھا کیا؟ توڑ کر، مسالہ بنا کر، دوبارہ نہیں کھڑا کیا، بس ہاتھ سے ایسے کیا تھا، اللہ کے پیارے کا ہاتھ تھا نا، بس دیوار سیدھی ہو گئی۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہر سکے، کالا، فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ہمیں کھانے کچھ دیا نہیں، آپ نے مفت میں ہی ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس دیوار سیدھی کرنے پر مزدوری لے سکتے تھے، اجر بدلہ لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاؤں گا تعبیر اس چیز کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلی بات ہے کشتی والی، اما السفینۃ، بہرحال یہ کشتی جو ہے نا، فکانت لمساکین، یہ غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو بیچارے سمندر میں مزدوری کرتے تھے، فاردت ان اعیبہا، پھر میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، کیوں؟ وکان وراءہم ملک، جہاں جانا تھا نا انہوں نے، اس کنارے پر ان کے پیچھے بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ سے مراد بادشاہ کے کرندے، بادشاہ کے حکم رہتے تھے۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو بھی کشتی دیکھتا تھا نا ٹھیک اس کو غصب کر لیتا تھا۔ تو میں نے داغدار کیا اس کو تاکہ ان بیچاروں کی کشتی نہ چھن جائے، یہ ہے وہ پیچھے تکوین والا علم۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکے کی بات ہے نا میں جس کو قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا، تو پھر ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ یہ اپنے ماں باپ کو چڑھا دے گا، ڈال دے گا ان پر، طغیاناً و کفرا، سرکشی اور کفر، یہ اپنے ماں باپ کو کافر بنا دے گا، سرکش بنا دے گا۔ فَأَرَدْنَا، پھر ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ان دونوں کو بدلے میں دے گا، ربہما، ان کا رب، خیرا منہ، اس لڑکے سے بہتر، زکاتن و اقرب رحمہ، پاکیزگی کے اعتبار سے اور مہربانی کے زیادہ قریب، زیادہ مہربان بچہ ان کو اللہ عطا کرے گا۔
اب ذرا دوبارہ دیکھیے، جب کشتی کی بات آئی تو فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اس کو عیبناک کرنا چاہا۔ اب یہ شر اور خیر اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن بندے کو کیا چاہیے کہ جو کام بظاہر شر نظر آئے نا، اس کی نسبت اپنی طرف کرو، کیونکہ بظاہر نقصان ہوا تھا نا۔ فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبناک کروں، اور اب یہاں ایک طرف لڑکا قتل ہو رہا ہے، یہ بظاہر شر ہے، لیکن اللہ ان کے بدلے میں ان کو بہتر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اچھی بات ہے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ بولا کہ میں اور میرا اللہ ہم دونوں چاہتے تھے، یعنی یہ شر کی نسبت اپنی طرف ہے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، اور بہرحال یہ جو دیوار ہے نا، یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے، فی المدینۃ، جو شہر میں رہتے ہیں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے نیچے خزانہ ہے ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک آدمی تھا۔ ابا تو اس ابے کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کی خزانے کی حفاظت ہوئی ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر نکال لیویں اپنے خزانے کو، رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت سے۔ اب دیکھیے، چونکہ اس دیوار سیدھا کرنے میں صرف خیر ہی خیر تھی، اس لیے جناب خضر نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ فرمایا، تیرے رب نے چاہا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا نا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے انجام ان چیزوں کا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، یہ ہے انجام۔ اب یہاں دو مسئلے اور بھی زیر بحث ہیں۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ کیونکہ کئی لوگوں نے دیکھا ہے، کئی لوگوں نے۔ اور دوسرا، کیا خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ اختلاف ہے علماء کا، لیکن جو بات زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی انتقال فرما چکے ہیں، اور اللہ نے ان کی روح انور کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ مختلف جگہ پر جا کر لوگوں کے کام آتے ہیں، روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ دوسرا، یہ ولی تھے یا نبی تھے؟ اختلاف تو بہت ہے، لیکن کئی بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ولی ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے۔ کیوں؟ دلیل اس کی، انہوں نے ایک لڑکا بھی تو قتل کیا تھا نا۔ کوئی ولی اپنے الہام سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی ولی اپنے الہام سے کسی کی کشتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر الہام سے اجازت ہو نا ان کو قتل کرنے کی، تو پھر پیر اعلان کرن، آئی دے جن پیر نا فلانا مرتد ہو گیا، مار دو انہوں، اللہ نے کہا ہے مار دو، چلو جی قتل کر دو، اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ، پھر اتنے بچدا ہوئی جنوں پیر بچاوے، اس لیے نہیں۔ تو نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھتے رہنے کی توفیق نصیب